إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آج کل ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ہر طرف شادیوں کا سیزن ہے. صبح شام لوگوں کے گھروں سے دعوت نامے آ رہے ہیں، مختلف شادی کی تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شادیوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی شادیاں بنا دے، ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و محبت ڈال دے، اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، بیاہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے اور برکتوں سے بھرپور کر دے، آمین. خطبہ نکاح جب ہم سنتے ہیں تو وہ خطبہ بھی اسی جمعے کے خطبے کی طرح خطبۃ الحاجہ اس میں پڑھا جاتا ہے، اور جو آیات اس خطبے میں پڑھی جاتی ہیں ان پہ اگر ہم غور و فکر کریں، ویسے تو معاملہ یہ ہے کہ جتنی تیاری شادی کے موقع پر، شادی کے کپڑوں کے لیے، شادی کے موقع پر کھانوں کے لیے، شادی کے موقع کے اوپر ایک دوسرے کے گھروں میں جو سامان، لوازمات، رسومات ادا کرنی ہے، اس کے اوپر جتنی توجہ دی جاتی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ 5% بھی توجہ یا 1% بھی توجہ خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس پر نہیں دی جاتی، بلکہ وہ تمام چیزیں اہم بن چکی ہیں اور خطبہ نکاح رسم بن چکا ہے. اگر ہم خطبہ نکاح نہ بھی سنیں اور ادھر ادھر ہمارا دماغ ہو تو شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور بس ہم مبارکباد دے کر، کھجور وغیرہ لے کر، کھانا وانا کھا کر نکل جائیں، اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ خطبہ حاجہ یعنی نکاح کے موقع پر جو خطبہ مسنون ہے پڑھنا، پڑھا بھی گیا نہیں پڑھا گیا. یہ تو اس کے بعد کی بات ہے کہ اس خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جو پیغام دے رہے ہیں وہ کیا ہے، اور کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ انہی آیات کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے ہفتہ وار جلسے کے موقع پہ انتخاب کیا گیا. یعنی اس جمعہ خطبہ جو ہے مسلمانوں کا ویکلی کنونشن ہے کہ جس میں الحمدللہ وہ لوگ جو پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، وہ بھی
مسجد کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے ایک ویکلی کنونشن ہے، ہفتے بعد جلسہ ہے مسلمانوں کا جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا انتخاب کیوں کیا؟ اور اگر آپ ان آیات کے اندر بے شمار ہمارے لیے اسباق ہیں، میسیجز ہیں، میاں بیوی کے لیے بھی ہے، برادری کے لیے بھی ہے، میاں اور بیوی کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، مختلف طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن ایک لفظ اگر ان آیات کے اندر جو کامن ہے جس کو پہ ہم اگر غور کریں تو وہی ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اور وہ لفظ ہے اس خطبہ نکاح کے اندر تقوی کا لفظ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اور اسی طرح اور بھی انہی آیات کے اندر تقوی کا ذکر موجود ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ اس تقوی کا اس شادی کے اس پورے معاملے سے، پروسیس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ شریعت کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کیا جائے، جب بھی تقوی غالب ہو، جب یہ شادی ہو رہی ہو، تقریبات ہو رہی ہوں، نکاح ہو رہا ہو، اس وقت بھی تقوی غالب ہو. اور جب یہ شادی ہو جائے اور شوہر بیوی اپنے گھروں کو آ جائیں، اس وقت بھی تقوی ان کی زندگی پر غالب ہو. ابھی موقع نہیں ہے کہ میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کو پیش کروں. کچھ باتیں تینوں فیزز کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز، جب آپ شادی کرنے کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں، جیسے پچھلا جمعہ میرا نماز کی اہمیت کے اوپر تھا، ایک سوال آیا کہ شیخ صاحب اگر ایسے گھر سے رشتہ ہے جہاں پہ وہ لڑکا نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا کریں؟ بہت اچھا ہے، اچھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور پھر بھی آپ اس سے شادی کر لیں یا تیار ہو جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ 36,000 فٹ کی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کی چھلانگ مار کے چانس لے رہے ہیں کہ آپ بچ جائیں. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا پھر اس کا ہوگا کیا؟ بچا کیا ہے اس کے پاس؟ اب جو ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی پہلی پبلک اناؤنسمنٹ ہے کہ اذان ہو گئی، میں مسجد جا رہا ہوں، اب بچا کیا؟ تو جب ہم اس نکاح، اس شادی کے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تقوی اس پوری پکچر میں کہاں رکھا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں کہ کوئی میری رعایا یا میری عوام میں سے کسی کو کوئی پریشانی ہو اور میں اس کی مدد کر سکوں، کو قیامت والے دن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ کرے یہ واقعات ہمارے حکمران، ہمارے وزیر، ہمارے ٹاؤن ناظم، ہمارے کاؤنسلر بھی سن لیں، جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارے شہر کا اس وقت. تو وہ خبر گیری کے لیے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے تو ایک گھر کی دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے. تھوڑی تھکن ہو گئی، اندر سے آواز آتی ہے ایک ماں اور بیٹی کے آپس میں بات چیت کرنے کی، اور ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دو، تھوڑا دودھ زیادہ بک جائے گا، تھوڑی آمدنی زیادہ ہو جائے گی. اور بیٹی کہتی ہے نہیں اماں جی، منع ہے، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، جو یہ کرے گا بڑی سختی ہوگی، پکڑ ہوگی. تو ماں کہنے لگی بیٹا امیر المومنین یہاں کہاں موجود ہیں، کر لو، کون دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے کہا اماں جی اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر بن خطاب اگلے دن اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے جس کو شادی کی حاجت ہو؟ ایک گھر مجھے ملا ہے، اس کی بچی سے تم میں سے کسی کی شادی کرنی ہے. اور ایک بیٹا راضی ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح کر دیتے ہیں. اور پھر اسی بچی کی نسل میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں. آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ایسے کیوں ہیں، تو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ہمارے نکاح و شادیوں کی بنیاد کیا ہے، یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں. تو جب ہم رشتہ کا انتخاب کرتے ہیں، ہاں یا نہ کرتے ہیں، تو اس وقت تقوی غالب ہے یا دنیا غالب ہے؟ اسی طریقے سے بس موقع پہ جب منگنی ہو جاتی ہے، نسبت طے ہو جاتی ہے، منگنی یعنی نسبت طے کرنا شریعت میں جائز ہے. پھر آپ کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی تو تحفے تحائف دینا بھی جائز ہے کہ گھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، محبت بڑھتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن یاد رکھیں کہ وہ لڑکا اور وہ لڑکی جن کی آپس میں منگنی ہوئی بھی ہے، وہ دنیا میں اسی طرح تمام مرد عورتوں کی طرح ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے جیسے وہ کسی اور مرد یا عورت کے لیے نامحرم ہے۔ بلا ضرورت بات چیت کرنا، بلا ضرورت بے تکلفی کرنا، خلوت، ہر چیز ان کے لیے ایسی حرام ہے، ایسے ہی منع ہے جیسے کسی بھی نامحرم مرد اور عورت کے لیے وہ حرام اور منع ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو جس طرح ہم کسی نامحرم عورت سے ایک طریقے سے ایک ڈسٹنس کے ساتھ بغیر خلوت کے بات کر سکتے ہیں، بلکہ بالکل اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی شادی کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہے، کوئی گھر کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہے، ولی کی اجازت سے محرم کی موجودگی میں یا خلوت کے بغیر آپ بات چیت کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو ہم جب اس شادی کے بندھن سے پہلے اس رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے تقوی غالب ہے یا دنیا غالب ہے۔ اس کے بعد اب شادی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ شادی کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر جو لین دین اور ریاکاری کے مقابلے ہوتے ہیں، بھئی آپ کو اپنی بچی کو کچھ دینا ہے شوق سے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کا داماد ہے، یا آپ اپنی بہو کو دینا چاہتے ہیں دیجئے، دنیا کو دکھا کر بلا کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ حسد کرنے والے تو ویسے ہی بہت ہیں اور نظر لگ سکتی ہے، بعض اوقات محبت کرنے والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس نیت سے آپ دیں کہ میں دوسروں کو دکھاؤں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں بہت شوق سے دیجئے، 2 تحائف شادی کے موقع پہ جو بھی دینا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو استطاعت دی الحمدللہ دیجئے۔ اس کے بعد جب شادی کی تقریبات ہوتی ہیں تو ان تقریبات کے اندر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مخلوط محافل ہوتی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کوئی شرم و حیا کا لحاظ نہیں ہوتا، کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہوتا۔ پھر میوزک چل رہی ہوتی ہے، پوچھو بھائی یہ کیوں ہے؟ تو جناب بچوں کی ضد تھی۔ بھائی یہی تو امتحان تھا تمہارا کہ جب بچے تم سے ضد کریں اس وقت تم اللہ کو یاد کرو یا بچوں کی فکر کرو۔ یہی تو امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہمارے سامنے ایک سچویشن رکھی، پورا انسان کی ساری محبتوں کو رکھ دیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ یہ 8 محبت ایک طرف، یہ 3 محبت ایک طرف۔ ان 8 محبتوں کو ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ محبت انسان کر سکتا ہے، اپنے گھر اس کو پسند ہو سکتا ہے، اپنا کاروبار اس کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی رشتہ داریاں، بھائی بہن، بیویاں، بچے، ان سب کی محبت جائز ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ادھر آپ چلے جائیں تو پھر خطرناک ہے۔ یہ اللہ نے حرام اور منع کر دیا۔ تو ہوگا یہی تو امتحان ہوگا، اور امتحان ہوگا کب؟ یہ دنیا تو دار الامتحان ہے نا، یہ جنت تھوڑی ہے، یہ تو دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، یہاں امتحان ہوں گے، یہی امتحان ہوں گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کہیں تمہاری اولاد، کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہی تو امتحان ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ ہوگا۔ اس کے بعد شادی کی تقریبات کے اندر جو دعوت کے اوقات ہوتے ہیں، ٹائمنگ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی 600 لوگوں سے، 1000 لوگوں سے کھلے عام بڑے دھڑلے کے ساتھ وعدہ خلافی کی جاتی ہے۔ بھائی 10 بجے کا ٹائم ہے، 10 بجے کھانا کھولیے۔ آپ کھولنے والے بنیں گے، لوگ آنے والے بن جائیں گے۔ جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ اپنے وعدے کے سچے نہیں ہیں تو کوئی اپنے ٹائم پہ، آپ کے ٹائم پہ نہیں آئے گا، وہ اپنی مرضی سے آئے گا۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے شادی کے کارڈ پہ لکھا ہے کہ 9:35 پہ کھانا کھولے گا، تو 9:34 تو ہو سکتے ہیں، 36 نہیں ہوں گے۔ باقی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی جینوئنلی ایمرجنسی ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، تو اللہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کا ارادہ ہی نہیں ہے اپنے ٹائم پہ اپنا وعدہ پورا کرنے کا، تو یہ تو کھلی وعدہ خلافی، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی کیا؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اوفوا بالعقود ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، تم سے تمہارے وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تم لکھ کے وعدہ کر رہے ہو بھائی لوگوں سے۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کے بات، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے یہ انسان کی زندگی کے معاملات میں، اس کی شادی۔
اسی پہ اس کی نسل کا دار و مدار ہے، اسی پہ اس کے زندگی کے سکون کا دار و مدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے، شادی کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف دینہ، اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، آدھا دین مکمل ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں نہ کہیں تربیت کی جاتی ہے، نہ تعلیم دی جاتی ہے۔ 12 کلاسیں، 14 کلاسز، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی آپ سب کر لیں، کہیں ایک کورس آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک سبجیکٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو بتائے گا کہ بھائی فقہ آف فیملی کیا ہوتا ہے، فقہ الاسرہ کیا ہوتا ہے، فقہ النکاح کیا ہوتا ہے، کہیں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، کیونکہ ان کا تو مشن یہ ہے کہ وہ ہمارے خاندانوں کو تباہ برباد کر دیں، اپنے تو کر چکے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے ان کی نقالی میں چلتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ آج کسی کو کہا جائے کہ جی کورس ہو رہا ہے میرج کے اوپر، کلاس ہو رہی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیں، نہیں پڑھنی، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں شادیوں کے اوپر، اس نکاح کی تقریبات کے اوپر، اس نکاح کی رسومات کے اوپر، لیکن 5 گھنٹے 10 گھنٹے 2000 5000 10,000 روپے اس کے معاملات کو سمجھنے اور سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تقوی ہے، یہاں اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات، اس کی سنتیں غالب آتی ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے انسان کو کہ انسان حقیقت میں عبادات والا بندہ ہے یا واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ عبادات تو بہت اچھی ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ سب کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کے گھروں میں شادیوں میں جانا ہوتا ہے اور حالات دیکھ کے منہ میں انگلیاں ڈالنی پڑتی ہیں، یا اللہ ادھر بھی ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا حالات معاملات ہوں گے، آرام سے جائیں گے، آرام سے آئیں گے، لیکن مخلوط محافل، میوزک، ٹائم کے ہٹ کے کھانا، ہر چیز الٹی جا رہی ہے۔ یہ تقوی ہے۔ شادی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی بھائی، اسی ایک بار تو امتحان ہوتا ہے، زندگی بھی ایک ہی بار ہے، امتحان بھی ایک ہی بار ہے، چلے جائیں گے پھر نہیں آنے کا چانس، دیر از نو ریٹرن، پھر پکڑائی، پھر صرف حساب کتاب ہوگا، پھر عمل نہیں ہوگا۔ ایک ہی چانس ہے ہمارے پاس، اس چانس میں ہی ہمیں آگے نکلنا ہے، اگر اس چانس میں فیل ہو گئے تو پھنس جائیں گے۔ پھر شادی کرتے وقت دین کو دیکھا جائے، اس کی نماز روزے کو دیکھا جائے، اس کے گھر کے ماحول کو دیکھا جائے، ان کے گھر کی کمائی کو دیکھا جائے، اس گھر کے اندر حیا اور پردے کو دیکھا جائے۔ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ ایک مسجد میں ملے، میں نے اسی طرح شادی کے موضوع پہ درس دیا، بیچارے آ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کی اتنی تربیت کی، ساری زندگی اس کو دین سکھایا، ساری زندگی اس کو پردے پہ رکھا، الحمدللہ پردہ کرتی تھی، میں نے اپنی بچی کا رشتہ دیا، میں نے رشتے سے پہلے پوچھا کہ دیکھیں میری بچی شرعی پردہ کرتی ہے، کسی کے سامنے نہیں آئے گی سوائے محرم کے، لیکن ان ظالموں نے میری بچی کا پردہ اتروا دیا۔ بلک بلک کے رونے لگے بزرگ، بلک بلک کے، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں۔ ایسی زور زبردستی کی اس کے شوہر نے، اس کے شوہر کے گھر والوں نے، اس بچی کو، میری بچی کو اپنا پردہ اتارنا پڑا۔ آج کے دور میں اگر بچی کو وہاں سے اٹھا کے لاؤں گا، کون شادی کرے گا اس سے؟ تو کا اثر ہے کہ آج ایک مسلمان معاشرے میں ایک عورت، ایک شریف عورت اگر بیوہ مطلقہ ہو جائے تو کوئی اسے نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بھی ہماری کرتوت ہے، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا ہوگا، ہماری بیٹی یا بہن واپس آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے نا، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، کہاں جائے گی میری بیٹی اور میری بہن؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حکمت نظر آتی ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ وہ یتیم کسی اور کا بچہ ہوگا، تم اس کی ماں سے شادی کرو گے، اس کو اپنے گھر لے کر آؤ گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اس کی تعلیم کا انتظام کرو گے، اس کو پال پوس کے بڑا کرو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگے۔ یہ موقع ہے۔ اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان شادی کے مسائل کے اوپر، طلاق کے اوپر، عدت کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بار بار جب آیات نازل فرمائی، ساتھ ساتھ ذکر فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ کیونکہ جب شادی کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے، سب کچھ اچھا ختم ہوتا ہے اور سب کچھ نارمل کی طرف آتا ہے، اور غصہ، پریشانی، غم، دکھ، یہ سب زندگی، اصل زندگی شروع ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے۔ اب امتحان سٹارٹ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، نرمی اور محبت کے ساتھ اس کو سیدھا لے کے چلنا پڑتا ہے۔
اسی طرح بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور اطاعت کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اطاعت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میں اطاعت اگر کروں کسی کی تو جو مجھے پسند ہے وہ اطاعت یہ نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ میں جس کی اطاعت کر رہا ہوں، چاہے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے اس کا حکم یا اس کی بات، میں خوشی سے وہ بات کرنے لگوں، مجھے بھی بات اچھی لگنے لگے، یہ اطاعت ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی خواتین کو خوشخبری سنائی کہ ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا قیامت والے دن، ادخلی من ای ابواب شئتی، ادخل الجنۃ من ای ابواب شئتی، تم جنت کے جس دروازے داخل ہونا چاہو دروازے داخل ہو جاؤ۔ تینوں کام تو پھر آسان ہے، چوتھا ہے اصل امتحان، واطاعت زوجہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کسی کام سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگی پوچھا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے پوچھا تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہو، اس کا خیال کرتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کر سکتی ہوں کرتی ہوں، بس جہاں کہ مجبور ہو جاتی ہوں، بس جتنی میری توفیق ہے ہمت ہے میں کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا خیال رکھو وہ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری جہنم بھی ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں الرجال قوامون علی النساء بنایا ہے تو یاد رکھیں کہ سید القوم خادموہ، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے، اس کا دل جیتتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان سے نرمی کرتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور عورت اسی نرمی اور ہمدردی کی بھوکی ہوتی ہے۔ گھر آ کے چیخنا چلانا، گھر آ کے بدتمیزی کرنا، گھر آ کے برا بھلا کہنا، یہ کوئی اچھے انسان کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اماں عائشہ کے ساتھ ریس لگاتے تھے۔ اماں عائشہ کے لیے انہوں نے ایک نک نیم رکھا ہوا تھا، یا عائش یا حمیرہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جس برتن سے میں کھانا کھاتی، گوشت کے جس حصے پہ میں اپنے منہ لگاتی، اپنے دانتوں سے اس گوشت کے حصے کو کھاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ اپنے دندانے مبارک رکھتے اور وہیں سے کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کو پتہ چلے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور عورت کو اظہار محبت پسند ہے۔ تو جہاں عورت کے لیے اطاعت زوجہا ہے، وہاں مرد کے لیے بھی اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جو آپ کا آخری خطبہ تھا، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو تم نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں ہماری بیوی یا بیویاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر کی چابی مرد کے پاس ہوتی ہے، اس نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے نرمی کرنی ہے، ان سے عفو درگزر کرنا ہے۔ وہ عورت ہیں، وہ عورتوں کی طرح سوچیں گی، اسی طرح کی بات کریں گی، لیکن ہمیں اس کو برداشت کر کے عفو درگزر نرمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح مرد ہیں، ان کو عزت اور رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مرد مانا جائے، گھر کا بڑا مانا جائے، گھر کے فیصلے ان سے کرائے جائیں۔ مرد کو یہ مل جاتا ہے تو مرد خوش ہو جاتا ہے۔ تو شادی کے بعد بھی تقویٰ ہے، اور بار بار تقویٰ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجعلنا بعضکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کے درمیان چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ آزمائشیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو، اپنی شادیوں کو تقوی کے ساتھ
کرنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں جو گزارشات رکھیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہونے والی شادیوں میں اور جب اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے شادی کے بارے میں سوچتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں اس وقت، اور جن کی ہم میں سے شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر اس شادی شدہ زندگی کو گزارتے وقت ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کا تقوی ہمارے تمام فیصلوں کے اندر، ہماری تمام پسند و ناپسند کے اندر غالب ہونا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے ہمارے سامنے اس خطبۃ الحاجہ کو رکھا جو ہم نکاح کے موقع پہ پڑھتے ہیں، تاکہ یہ اس موقع کی نصیحت ہے اور وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی۔ تو اس تقوی کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھیں، اور اس رشتے کے دوران اگر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، اس زندگی میں امتحان ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کریم کے اندر انبیاء کے واقعات کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کی اطاعت نہیں کی۔ نہ صرف ان کی اطاعت نہیں کی بلکہ ان کے اللہ، ان کے رب کی اطاعت بھی نہیں کی، ان کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نوح علیہ السلام اولو العزم رسول ٹھہرائے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں خواتین کی طرف تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آسیہ سلام علیہا کا ذکر کیا ہے۔ یعنی کیسا بھی شوہر ہو کسی کا، لیکن فرعون سے بڑا ظالم، فرعون سے بڑا کافر، فرعون سے بڑا مشرک تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس جیسے شخص کے ساتھ بھی آسیہ سلام علیہا نے ایسے اعمال کیے اور ایسی زندگی گزاری اللہ کے تقوی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت قرار دے دیا، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ تو لہٰذا یہ زندگی کے امتحان ہے، لیکن اگر یہ بندے کو یاد رہے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے تقوی کے ساتھ گزارنی ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رحمت اور رضا حاصل کر کے جنت میں جانا ہے، تو یہ چھوٹی سی مختصر زندگی بھی گزر جائے گی۔ اور جب تک آپ کے ایمان اور آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، کوشش کریں کہ اس بندھن کو برقرار رکھیں۔ جب تک آپ کی جان اور آپ کی ایمان کو خطرہ نہ ہو، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جب تک آپ کی جان اور آپ کی ایمان کو خطرہ نہ ہو، کوشش کریں کہ اس بندھن کو برقرار رکھیں، اس رشتے کو نہ توڑیں۔ لیکن جب جان اور ایمان کا سوال پیدا ہو جائے تو پھر اس رشتے کے بارے میں بہت سنجیدگی سوچ کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غزہ اور فلسطین، سوڈان وغیرہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اپنے حکمرانوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس شہر کراچی کو رہنے کے قابل بنا دے۔ یا اللہ اس شہر کے جو ولی وارث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنا خوف و تقوی پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر مضبوط فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو 5 وقت کی نمازوں میں اسی طرح آباد فرما دے۔
اے اللہ ہمیں روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، صبح شام اور رات کے اذکار کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ اللہ جو بیاہ چکے ان کے گھروں کے اندر تعالیٰ خوشیاں عطا فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔